अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुस्कुराती सुबह में मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या। एक बार फिर हम हाजिर हैं और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमाद अली ख़ान। और आप कैसी हैं? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, आज जो है जुमे का दिन है, बाबरकत दिन होता है। वैसे तो सारे ही दिन जो है अजीम है, बरकत वाले हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए कुछ खास दिन मुकर्रर कर दिए हैं जिसमें वो अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। तो इसी दिन के बरकत से हम सब पर भी रहमतें और बरकतें नाजिल हों। और नाजरीन, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती चलूँ मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती चलूँ और हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराऊँ। तो सबसे पहले जो हमारे साथ मौजूद हैं सर जी नजीब अयूबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो कि पीक एंड जमात इस्लामी कराची से हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे प्रोग्राम में आने का। और उसी के साथ मेरे दूसरे मेहमान हैं सैयद शहजाद अख्तर, जो कि पीक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का आने का। तो मैं सर आपसे सवाल करूंगी स्कूल के हवाले से। तो प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या डिफरेंस है, जो हम अलग अलग अपनी स्कूल्स के नाम भी अब हमने अलग कर दिए हैं कि ये प्राइवेट है, ये गवर्नमेंट है? बेटा देखें, ये जो तीन चीज़ें हैं, अमन व अमान है, सेहत है और तालीम, ये गवर्नमेंट का काम होता है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इदारे जो गवर्नमेंट के हैं वो ज़बू हाली का शिकार हो गए पिछली कई दहाइयों से। तो उस वक्त फिर प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो आगे आए, क्योंकि तालीम के बगैर कोई भी शोबा आप ले लें, किसी भी तरह का शोबा ले लें, तो वो चल नहीं सकता जब तक उसमें तालीम ना हो। ऐसा ही है। तो इस वजह से फिर ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो हैं, स्कूल जो हैं, वो सामने आए और उन्होंने आके फिर वो जो गवर्नमेंट एजुकेशन नहीं दे पा रही थी उसका हाथ बटाया। अब पूरी दुनिया में यही दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर होता है, लेकिन पैरेलल इदारे होते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या मतलब गवर्नमेंट स्कूल बच्चे को तालीम देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी तरफ जब आप किसी निजी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ फीस होती है जो वो चार्ज कर रहा होता है, क्योंकि उसने तमाम काम जो हैं वो अपने उन फीसों से ही करने होते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सिंध में अगर हम बात करें तो जो बड़ी तादाद में स्कूल में जो जाते हैं बच्चे, वो आप अगर देख लें माशरे में, पिछले ऐसा ज़बूहाली का शिकार हुआ गवर्नमेंट सेक्टर कि कोई भी शख्स अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो उस वक्त फिर ये प्राइवेट स्कूल सामने आए और पिछले मेरे ख्याल से अगर 3 दिहाइयाँ, अयूब साहब बैठे हुए हैं बताएंगे, आप लोग तो मेरे ख्याल से अभी उस एज में नहीं आए कि 3 दिहाइयाँ आपको पीछे जिक्र किया जाए। तो उसमें प्राइवेट सेक्टर ने फिर गवर्नमेंट के इस पोर्शन को संभाला और बहुत खूबी से संभाला। लेकिन आजकल मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं कि जैसे हमारी तो आदत रही है कि अपने मोहसिनों को जो है हम नज़रअंदाज करते हैं, तो आजकल जो है वो थोड़ा सा प्रेशर प्राइवेट स्कूल्स पर मुख्तलिफ चीज़ों का डाला जा रहा है, जो कि नामुनासिब बात है। इसके लिए ज़रूरी होगा गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो जब एक पूरा इदारा है और 18वीं तरमीम के बाद सूबे के पास है, तो फिर सूबे को तालीम में बहुत आगे है सिंध, अगर आप यकीन करें इतने ज़्यादा काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें लाजमत, हर शोबे में कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। तो चंद बुरे लोगों की वजह से तमाम पूरे एक सेक्टर को उस बुराई में शामिल कर देना, तो ये अच्छी बात नहीं है। अदालतें हम अदालतों में भी कभी 10% फ्री शिप का है मामला, तो 10% फ्री शिप जो है वो तमाम स्कूल देते हैं। अच्छा, तमाम स्कूल को रजिस्ट्रेशन ही उस वक्त मिलती है जब ये जो एक्ट है 10% फ्री शिप का, जब वो ये 10% फ्री शिप के बच्चों को नाम शो करते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि तमाम स्कूल जो हैं वो 10% फ्री शिप देते हैं, लेकिन चंद किसी एक आपकी उसमें झूठ शामिल होने पे पिछले दिनों हमारी मोहतरम अदालत से जो है बाएहतराम करते हैं हम अदालतों का, क्योंकि वहाँ जो जजेस हैं वो भी किसी न किसी स्कूल से ही हैं, ऐसा ही है। तो उनको भी इस बात का एहतराम होना चाहिए इदारे का कि उसमें किसी दूसरे इदारे को, एंटी करप्शन को या किसी और दूसरे इदारों को अगर हम तालीम के शोबे में डालेंगे तो फिर वो जो एक तालीम का असल मकसद है देने का, वो फौत हो जाएगा।
تو پچھلے دنوں یہ فیصلے کے اس میں کس نے پٹیشن ڈالی ہوگی. اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کہیں بچے کو داخلہ کرانے, آپ نے کہا جی میں میڈیا سے ہوں, میرے تو 100% فری کر دیں. وہ پہلے سے اگر فری دیا ہوا ہے کسی نے تو وہ آپ کا اگلے سال نمبر آئے گا. تو یہ تمام چیزیں جب ہو رہی ہیں تو اس وقت پوری جو کمیونٹی ہے, پرائیویٹ کمیونٹی جو ہے اسپیشلی سندھ میں اس وقت, تو وہ اس وقت پریشان ہے. اور اگر یہ سلسلہ نہ روکا گیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے. آج بھی ہمارے پورے سندھ بھر کی گرینڈ الائنس ہے, گرینڈ الائنس کا آج بھی اجلاس ہے جس میں سندھ بھر کی تمام ایسوسیشنز, اگر میں ٹائم ہوتا تو میں نام لے کے بتاتا کہ تمام, اگر میں بھول جاؤں نام لینا شروع کروں, کہ وہ ساری آج موجود ہوں گی شام میں, اور اسی کے متعلق فیصلے پر ہم نظر ثانی کریں گے کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم پچھلی 3 دہائیوں سے اپنا تن من دھن سب لگا کے گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور بچوں کو آپ دیکھ لیں پچھلے پورے ادوار میں اٹھا کے کہ جو ریزلٹس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ ہے. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ نظر انداز کریں گے, آپ پرائیویٹ سیکٹر پر اپنا ہاتھ نہیں رکھیں گے شفقت کا. سردار شاہ صاحب نے بڑے ڈائنامک آدمی ہیں, بہت زبردست قسم کی انہوں نے گورنمنٹ میں اصلاحات کی, لیکن پرائیویٹ کو وہ خود بھی مانتے ہیں, کئی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ فری میں نہیں بکتی, آپ لوگوں کی پیسوں سے بکتی ہے. اس کا مقصد وہ اعتماد ہے پیرنٹس کا جو پرائیویٹ سیکٹر پر ہے. تو یہ جو اعتماد کو شیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو خدا رہا اس کو میں کہوں گا کہ وہ نہ کریں, کیونکہ اس سے ایسا پھر تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید پھر پرائیویٹ اسکولز کو نہیں اپنا کام کرنا چاہیے. تو اگر کام آزادی سے نہیں کرنے دیا گیا, ابھی بھی 22 لاکھ سے زیادہ بچہ سندھ میں جو اسکولوں سے باہر ہے. اب اگر یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی رہی کہ ہم پے در پے وار کرتے رہے تو یہ بچوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی. بہت اچھی چیز آپ نے اس میں بتائی. ایک چیز میں اس میں ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں کہ عوام تک بھی چیز آئے کہ جو منتھس کی جو فیس جو ایک ساتھ مانگ رہے ہیں پرائیویٹ سکولز والے, اس میں کوئی ایڈیشن ہوا ہے اس میں؟ اگر آپ تھوڑی سی کلیریفائی کر دیں یہ والی. نہیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 منتھس کی ایڈوانس بھی فیس لی جاتی تھی, لیکن بیٹا اب یہ ہو گیا کہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ منتھلی فیس دی جائے گی, یعنی کہ ہر منتھ کی فیس حصے میں دی جائے گی. جیسے جون جولائی پہلے ایڈوانس دے دی جاتی تھی, تو وہ بھی پیرنٹس کی سہولت کے لیے ہوتا تھا کہ وہ کہتے ہیں جون جولائی میں بہت سارے پیرنٹس جو ہے وہ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں, بچے گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ سیشن چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت دوسرے اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک نارمل روٹین میں ہے کہ وہ اب ہر مہینے ہی جو ہے وہ فیس پے کریں گے وہاں پر. ٹھیک ہے. آپ سر میں آپ کی طرف آؤں گی کہ پبلک ایڈ جماعت اسلامی کیا ہے, آپ مجھے اس کا تھوڑا سا تعارف کروائیں. جی میں ضرور کراؤں گا, اور چونکہ ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی تو وہ تو میرا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. میں ضرور اس پہ بھی آؤں گا. جماعت اسلامی کی جو پبلک ایڈ کی سرگرمیاں ہیں, اسکول میں ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اور آئی اپریشیٹ کہ پرائیویٹ اسکول اس وقت سامنے آئے جب حکومت نے سب کو پرائیویٹائز کر دیا. یہ ہم بات کر رہے ہیں 30 سال پہلے کی, تو نیشنلائز کر دیا, پرائیویٹائز نہیں نیشنلائز کر دیا. اچھا, نیشنلائز کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا جس کا تعلیمی شعبے کو بہت نقصان ہوا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو سہولیات پہلے دی جاتی تھی وہ اس میں ظاہر ہے کمی آئی, اور یہاں تک کمی آئی کہ اساتذہ کم پڑ گئے, سبجیکٹس کے لوگ نہیں ملنے لگے. ایسے میں پھر پرائیویٹ اسکول آگے آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا بوجھ سنبھالا. تو اس حد تک تو یہ بات بہت اچھی ہے. اس کا ایک اور پہلو جو دردناک ہے, خطرناک ہے, وہ یہ کہ جب پرائیویٹ اسکول نے اس بوجھ کو سنبھالا تو حکومت اس بوجھ سے فارغ ہو گئی. حکومت نے کہا کہ ہاں, اور یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو حکومت ہوتی ہے, جو سہولیات اور جو فنڈز اس کے پاس ہوتے ہیں اس سے تو وہ بہت بہتر. اس وقت بھی المیہ کیا ہے ابھی بھی کہ 3 کروڑ بچے پورے پاکستان میں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں, اور اس کا درد تو کسی کو نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس کے بعد جو بچے اسکول جا رہے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا سندھ میں 26 لاکھ نہیں جا پا رہے, جو جا رہے ہیں کیا اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ اس میں سے 5ویں اور 4تھی اور 6ٹھی کے بعد ڈراپ کتنے ہو رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کی ورکنگ یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً 40% بچہ وہ میٹریکولیٹ تک نہیں پہنچ پا رہا, وہ داخل کسی نہ کسی دباؤ کے نتیجے میں ہو جاتا ہے, ایدر پرائیویٹ اسکول میں اور گورنمنٹ اسکول میں. لیکن ڈراپ آؤٹ کا ریشو جو ہے یہ الارمنگ ہے. ہمیں ان بچوں کو کم از کم
मैट्रिकुलेट और इंटर लेवल तक ले जाकर हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी को उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। अच्छा, अब इसमें जमात इस्लामी की कोशिश क्या है? जमात इस्लामी के इस वक्त 9 टाउन हैं कराची में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है कि 9 टाउन ने अपने तौर पर गवर्नमेंट स्कूलों की रेनोवेशन का काम शुरू किया। उन्हें असर नौ तामीर किया, नए बच्चों को उसमें इंडक्ट किया, उसके तालीमी सेटअप को बेहतर बनाया। और इस वक्त कराची के अंदर जो प्राइवेट स्कूल पे फ़ख्र कर रहे थे, अब वो बच्चे जो है उन गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं जिसको जमात इस्लामी के टाउन्स ने रेनोवेट किया। लेकिन ये काम सिर्फ एक पार्टी के करने का नहीं है, ये काम जो पूरी हुकूमत के करने का है। अब क्या वजह है कि इस वक्त जो सिंध का बजट है वो 3,346 अरब रुपए है सिंध का बजट, जिसमें कराची अपना हिस्सा जितना भी मिलाता है 96%। लेकिन कराची के जो तालीमी इदारे हैं, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन तालीमी इदारों में बजट जो है वो 1% भी नहीं है। वुड यू बिलीव? उसकी क्या वजह है? जाहिर है कि तरजीह नहीं है। हेल्थ और सेहत, तालीम, अमन व अमान, ये वो पिलर्स हैं जिसकी बुनियाद पे एक माशरा खड़ा होता है। मैं कल एक कुछ तालीमी प्रोग्राम में मौजूद था, एक नाम नहीं ले रहा मैं इंस्टीट्यूट का, उन्होंने 1-1.5 अरब रुपए गवर्नमेंट से ही निकलवाए। अच्छा, गवर्नमेंट से ही बहुत। लेकिन उन्होंने उसे 1-1.5 अरब का पूछा तो गवर्नमेंट ने कहा इसमें 4 स्कूल आप बना दें, हम आपको देते हैं, और दिए उन्होंने। ठीक है। लेकिन उस एनजीओ ने क्या काम किया? उस एनजीओ ने उसके अंदर तकरीबन 96 स्कूल बना दिए। उन्होंने पुरानी बिल्डिंगें ली, उसमें तामीरात पे खर्चा नहीं किया, बस उसको रंग रोगन किया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे काम किया। कहाँ तो गवर्नमेंट 4 स्कूल बना रही थी उन 1 अरब से, लेकिन जब सही लोगों के हाथ में काम आया तो उन्होंने उससे 96 स्कूल बना दिए इंटीरियर सिंध के अंदर। यही है ना कि तो सही ये लोगों के असल हाथ में में बात चीजें ये नहीं है। आती हैं अब हमारी। इस तरह के लोग आगे बढ़े। अब आ जाएं कि जमात इस्लामी क्या काम कर रही है। मेरा जो शोबा है वो शहरी और बल्दियाती मसाइल के, मिसाल के तौर पे सड़कें हैं जो इस वक्त BRT का आप हाल देख रहे हैं। बिल्कुल। हम बहुत स्ट्रांगली इसकी मुखालिफत करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी रोड बनी हुई थी, यूनिवर्सिटी रोड बनाई आपने, उसको 4 अरब रुपए से बनाया और उसको कोई 18 महीने भी वो नहीं चल पाई, आपने नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो वो नहीं अच्छा, बना नया था। प्रोजेक्ट की कोई डेडलाइन नहीं है, बदकिस्मती आपने कहा 2 साल, 2 साल तो कब के गुजर गए, उस 2 साल गुजरने के बाद भी 2 साल गुजर गए। इस वक्त भी आलम यह है कि पूरे मलीर से लेके पूरी नुमाइश तक ये रूट गुजरने के काबिल नहीं है। ऐसा ही है कि जो रास्ता 20 मिनट में तय होता था, अब 1 घंटा 20 मिनट में भी कोई अगर अपनी मंजिल पे पहुंच जाए तो वो शुक्र अदा बहुत करता है। मुश्किलों का सामना अच्छा, करना दूसरे पड़ता है। ये कि इसके अंदर मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि आप प्रोजेक्ट लाने वाले कराची से मुखलिस हैं या नहीं है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि टेक्निकल फिजिबल नहीं है ये प्रोजेक्ट। ऐसा ही है। आपके शो में जो मुस्कुराती सुबह में मैं बहुत ज़्यादा तनकीद नहीं करूँगा, मुस्कुराते ही रखूँगा इस प्रोग्राम को। मैं टेक्निकल बुनियाद पे ये बात करना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी इसलिए नहीं है कि एक आदमी जो 80 रुपये और 100 रुपये में नॉर्मल तरीके से वो जा रहा है, गवर्नमेंट ने अव्वल तो ट्रांसपोर्ट दी ही नहीं है कराची को। ऐसा ही है। इस वक्त जो लाल नीली पीली बसें चल रही हैं रंग कर करके, उसकी तादाद भी कोई 150-200 से ज़्यादा तो है नहीं। 10,000 बसों की शहर को ज़रूरत है। बिल्कुल। और 100 या 150 बसें क्या कर सकती कुछ हैं? नहीं कर सकती। चिंगची के ऊपर पूरा शहर जो है वो लद गया है। ये चिंगची भी तोहफा इन्हीं गवर्नमेंटों का है कि बनी बनाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो नेमतुल्लाह खान ने दिया वो तो आपने गायब कर दिया। सारी बसें जो हैं वो ईंटों के ऊपर खड़ी कर दी, उसके इंजन आपने बेच के खा लिए। उसके बाद सर्कुलर रेलवे का नाम नहीं है। पहले आप तो रेल के अंदर सफर अच्छा करते सर, थे थोड़ी सी मैं आपकी शहर बात के अंदर। काटूंगी क्योंकि हमारा जो वक्त हो रहा है वो ब्रेक का हो रहा है, फिर हम यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो नाजरीन, हमारा वक्त जो है ब्रेक का हो रहा है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं और चाय की चुस्कियों के साथ जो हमारी गुफ्तगू अधूरी रह गई थी उसे पूरी करते हैं। जी सर। जनाब, मैं स्कूलों के हवाले से मैं बात कर रहा था, उसके बाद आ जाइए कि आपका ये सवाल था कि जमात इस्लामी क्या काम कर रही है पब्लिक मसाइल के हवाले से। तो हमारे मुख्तलिफ शोबे हैं। हमारे एक शोबा तो बिजली के हवाले से इस वक्त बहुत बड़ा रिलीफ हम जो दे रहे हैं लोगों को, ओवर बिलिंग की शिकायत है। ऐसा ही है। और वो हमारा दफ्तर सुबह से शाम तक, रात गए तक खुला होता है। और करोड़ों रुपए के हमने जो इजाफी बिल थे लोगों के, उसको हमने वापस कर दिलवाए हैं पैसे।
اس لیے کہ وہ وفاقی محتسب اور نیپرا کا ادارہ ہے. مطلب لوگ کلیئر کر شناختی چکے کارڈ تھے. میں ایک مشکل انتہائی یہ ہے کہ اس کا بلاک، اس کا بلاک، فلاں بلاک کو کوئی 10 لاکھ سے زیادہ افراد کو ہم نے ریلیف دلوایا. جماعت اسلامی نے ایک بہت بڑی کمپین ہم نے چلائی، اور اللہ کا شکر ہے وہ جو بلاک شناختی کارڈ 1 ملین سے زیادہ شہریوں کے بلاک تھے، جس کے نتیجے میں بچے نہ نوکری کر پا رہے تھے، نہ اسکولوں میں انٹر میں ان کے داخلے ہو رہے تھے، تو اس کو ہم نے واپس کروایا اور اس وقت بھی شعبہ ہمارا قائم ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو گھروں پہ قبضے، اور ابھی آپ نے دیکھا گلشن اقبال میں وہ لوگوں نے قبضہ کرنا شروع کیا، فلاں فلاں فلاں، اور کئی سوسائٹیاں ہیں جو جعلی بنی ہوئی ہیں، قبضہ بحریہ ٹاؤن کا ایشو، تو یہ ساری جماعت اسلامی نے ٹیک اپ کی ہے ٹھیک ہے. اور شہریوں کو ریلیف دلانے کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا اور کر رہے ہیں. پھر آ جائیے یہ سڑکوں کے جو معاملات کراچی کے ہیں، تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ میئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں تو 106 سڑکوں کا میئر ہوں، تو کراچی میں 106 سڑکیں تو نہیں ہیں، یا تو 1000 سڑکیں ہیں، وہ کون کرے گا؟ تو یہ پوری جدوجہد اور یہ کام یہ جماعت اسلامی کے ذمہ داران نے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے. ہم اس کو لک آفٹر کرتے ہیں اور درخواست یہ کرتے ہیں کہ جو سسٹم ایک بلدیاتی حکومت کا ہونا چاہیے، اس سسٹم کو پوری روح کے مطابق لے کے آئیں. اس وقت ایک عام آدمی کو نہیں پتا کہ گٹر کا ڈھکن ذمہ داری کس کی ہے، وہ کونسلر اور چیئرمین کو پکڑتا ہے، جبکہ قانونی طور پہ یہ ذمہ داری میونسپل کمیٹی کی، اس کی ہے، کے ایم سی کی ذمہ داری ہے، اور اس کے براہ راست چیئرمین مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں. اسی طریقے سے پانی کی جو گٹر ابل رہے ہیں، لوگ اس میں چیئرمین یا کونسلر کا گلا پکڑتے ہیں. وہ بیچارہ کسی کا بھی ہو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیئرمین ہے، واٹر بورڈ کے بھی چیئرمین ہیں مرتضیٰ وہاب. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ہر چیز کے چیئرمین اور وہ بن کے بیٹھ گئے ہیں. اختیارات کو نیچے لائیے، جو کہ لوکل گورنمنٹ کی اصل روح ہے. جب اختیارات نیچے آئیں گے، عوام کے پاس ہوں گے، چیئرمین کے پاس ہوں گے، تو آپ کو سب کچھ نظر آئے گا. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ شہر کا کہ روڈیں چھوٹی ہو گئی، ہیوی ٹریفک کی بھرمار ہے. صحیح. 500 سے زیادہ افراد گزشتہ دنوں میں، سالوں میں جو ہے وہ ڈمپر، ٹینکر اور یہ ہیوی ٹریفک کی زد میں آ کے ہلاک ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے سر، اس پہ میں ہی بچے اور 20 کے قریب تو پانی کے گٹر کے اندر گر کے ہلاک ہو گئے. یہ اسی سسٹم میں ہم ابھی بات کریں گے، لیکن میرا آپ نے سسٹم بولا تو سسٹم کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے جو میں شہزاد صاحب سے کرنا چاہوں گی. سر، پرائیویٹ اسکولز جو ہے، جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ ان کو بنانے کا مقصد کہ تعلیم کے حوالے سے، تو سر اب یہ ہر جگہ دیکھا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کا ایک پروسیس بن چکا ہے کہ آپ ہر چیز جو ہے پہلے آپ ہماری اسکول سے ہی لیں. انم دیکھیں، تمام چیزیں جو ہیں وہ مانیٹرنگ سسٹم کے تحت چل رہی ہیں، اور سندھ میں ڈائریکٹریٹ کا جو ایک ادارہ ہے اور بہت اچھے سے وہ اپنا کام کر رہا ہے، کافی برسوں سے کام کر رہا ہے، تو وہ مانیٹرنگ کرتا ہے. دراصل یہ جو چیزوں کو میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم وہ 15,000 لوگوں میں سے صرف اگر 2 اسکولوں کی مثال لے لیتے ہیں اور اس کو پھر سب پر جو ہے وہ لاگو کر دیتے ہیں. اب تو تقریباً آپ دیکھ لیں پرائیویٹ اسکولز جو ہیں، اب وہ وہی ان کی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے سالانہ دینا ہے، منتھلی دینا ہے، اس کے علاوہ آپ نے ہر چیز، ہم آپ کو پرووائڈ یونیفارم بھی کر رہے ہیں، ہم آپ کو بکس بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا مارجن پورا رکھتے ہیں اور پھر اس کو نام ڈسکاؤنٹ کا دے دیتے ہیں. نہیں، دراصل میں آپ کو بتاؤں نا، یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کر رہے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی مارکیٹ سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے. کہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی اسکول کر رہے ہیں تو ڈائریکٹریٹ موجود ہے، اور اس کو جب کمپلین جاتی ہے، ادارے موجود ہوتے ہیں، تو اب جب آپ اگر کسی بات کی کمپلین نہیں کریں گے تو پھر وہ ادارہ کام نہیں کرے گا. لیکن پرابلم ہمارے یہاں کیا ہے کہ بڑے اعتماد سے آپ لوگ بچے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہوئے ہیں ابھی، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑے اعتماد سے آپ پڑھتے ہوئے چلے آئے. لیکن اس وقت جو فضا قائم کی جا رہی ہے کہ وہ پرائیویٹ اداروں سے پیرنٹس کا الجھاؤ، اور دوسرے اس میں کہتے ہیں اتنے سارے لوگوں کی انوالومنٹ. تو وہ جو تعلیم دینے کے لیے بیٹھے تھے، سردار شاہ صاحب نے کہا ایک پروگرام میں ساتھ تھا ان کے، انہوں نے کہا کہ ایک پیڑ کے نیچے بھی کوئی اگر تعلیم دے تو اس شخص کو میں احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. تو یہاں کراچی میں تو تمام فیسلٹیز کے ساتھ آپ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں تو کوئی ایسا اسکول آپ کو نہیں ملے گا جہاں باتھ روم نہیں ہے، جہاں کہتے ہیں مثلا آپ کو کھیلنے کودنے کے لیے جگہ نہیں بنی ہوئی. لیکن اگر آپ کہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں آج تک ایسے بہت سارے اسکول ہیں جہاں واش رومز ہی نہیں ہیں. تو جب پرائیویٹ سیکٹر آگے آپ کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے،
آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہا ہے تو آپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں. کوئی فنڈنگ, پہلے گورنمنٹ فنڈنگ کرتی تھی پرائیویٹ سیکٹر کو, ان کی لیبز بنواتی تھی, ان کی لائبریری بنواتی تھی, یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب پورا اس وقت سب سے بہترین نظام آیا, آن لائن ہو گیا. جب آن لائن ساری چیزیں ہو گئیں تو یہ ایک شفافیت کی طرف ایک قدم ہے. تو ہم بھی اس میں شانہ بشانہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تھے اور اچھا اقدام تھا. لیکن اب جب یہ اس طرح سے میس ہوگا کہ جو اسکول اعتماد کے ساتھ, پیرنٹس کا اعتماد کہاں پہ ہے, آپ اپنے بچوں کو کہاں بھیجنا چاہیں گے؟ مثلا لازمات ہے پرائیویٹ میں بھیجنا چاہیں گے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بچے کو, وہ جج سے لے کے اگر کسی دودھ والے تک کے بچے کی بات کریں تو وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انتخاب کرتا ہے. المیہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی گورنمنٹ اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے وہ بھی اپنے بچے کو کہاں پڑھانا چاہتا ہے, پرائیویٹ اسکول میں پڑھانا چاہتا ہے. جب یہ تمام چیزیں پرائیویٹ سے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں تو لازمات ہے اس نے اپنا, آپ کوئی بھی کاروبار جب شروع کرنے جاتے ہیں, ابھی پی آئی اے کی نجکاری ہوئی تو اس میں کہاں لکھا گیا کہ 10 مسافروں کو ہر جہاز میں فری لے کے جائیں گے؟ کوئی ایسی بات نہیں. اس کے باوجود ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, جو سندھ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہ 10% فری شپ دے رہا ہے بچوں کو. اب اس فری شپ میں ڈائریکٹریٹ کو جب تک جمع نہیں کراتے اس وقت تک رجسٹریشن نہیں دی جاتی. تو اب اس میں بھی سوالیہ نشان اٹھائیں. تو یہ اگر اعتماد پر آپ سوالیہ نشان اٹھائیں گے کسی کے, کہ حلفیہ بیان بھی دینے کے بعد آپ سوالیہ نشان اٹھائیں گے, تو پھر ذرا سا مشکل ہوگی. مطلب وہاں پہ پھر یہ اس وقت ایسے اداروں کی جب ٹکراؤ ہوگا تو اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ بچوں کا ہوگا. کیونکہ جب اداروں کو آپ آرام سے کام نہیں کرنے دیں گے تو لازمات ہے ان دا اینڈ کیا ہوگا, یہ گورنمنٹ کا کام ہے نا پڑھانا. آج الائنس کا ہمارے تمام پوری سندھ بھر کی, اگر میں اس میں چند لوگوں کے نام لے دوں تو بہت اچھی بات ہوگی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سارے لوگ ایک پیج پر ہیں, تمام اسکول والوں کو ہی پتہ چلے. پیرنٹس بہت اطمینان سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, لیکن اس وقت وہ ایسی چیزیں نکال کے ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں کہ وہ لڑیں, مطلب پرائیویٹ اسکول اور آمنے سامنے ہو جائیں. ورنہ ایک بچے کی تربیت میں 3 کارنرز ہوتے ہیں نا, ایک پیرنٹس کا ہوتا ہے, ایک اسکول کا ہوتا ہے, ایک بچہ خود ہوتا ہے, یہ وہ ہوتا ہے ٹرائنگل. سر میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں نجیب ایوبی صاحب آپ سے, کہ بیسکلی آپ ایک جنرل سیکرٹری ہیں. ایک جیسے عوام جو ہے پولیس اسٹیشنز پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا بیکورڈ کر رہی ہے کہ ہم جائیں گے, ہمیں کوئی پرابلم ایشو ہو جائے گا, نمبرز لوگوں کے پاس نہیں ہے اپنے متعلقہ تھانے کے, ایچ ایمس کے. دس از ریئلی امپورٹنٹ. ڈی ایس پیز کے, ایس ایس پیز کے آپ کو نمبر ہونے چاہیے کیونکہ ایمرجنسی ہے. ہاں ایک نمبر عوام کو ضرور پتہ ہے کہ اٹس 15 کہ ہم 15 پہ کال کریں, لیکن متعلقہ کا جو ایس ایچ او جو ہوتا ہے اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ اگر آپ کا واقعہ یہاں پر ہو تو آپ اس کو یہیں پہ کر دو, تو اس کو لائن ایریاز, لینز وائز, روڈز وائز اس کو پتہ ہوگا کہ یہاں پہ اس سیکٹر پہ گھر ہے یا اس بلڈنگ میں 01 پہ گھر ہے, تو ایزی طریقے سے موبائل آ جائے گا. تو اس لیے لوگ تھوڑا سا بیکورڈ کی طرف جا رہے ہیں, ان کا نمبر نہیں لے رہے, تھانوں کا نمبر نہیں لے رہے. اس کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے عوام کے لیے, تھوڑا سا ذرا سر پلیز. دیکھیں, جہاں تک یہ اچھی بات آپ نے کہی کہ نمبر ہونے چاہیے. ایک تو کالی وردی سے لوگوں کو ویسے ہی خوف آتا ہے نا, کوئی بھی وردی ہو اس سے شہری ڈرے ہوئے ہوتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ معاملات بھی ایسے ہی ہیں. اب یہاں تک یہ سوال ہے کہ ان کے نمبرز ہونے چاہیے. دیکھیں, ایک ایس ایچ او کی اور ذمہ داری کیا ہے کہ وہ پورے علاقے کا نگراں ہے. ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہو تو ایس ایچ او کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ بلڈنگ بن رہی ہے اور کہاں سے ہمیں بھتہ لینا ہے, لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس جگہ قتل ہو گیا ہے اور اس جگہ چوری ہو رہی ہے, اس جگہ ٹھیلے کھڑے ہیں. تو ذمہ داری یہ تو ایس ایچ او کی ہے. جب اسے وہ پتہ ہے کہ ریتی کہاں اتر رہی ہے اور وہ اپنے پولیس بھیج دیتا ہے, تو اسے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہاں ٹھیلے لگ گئے, کہاں بھتہ. لیکن اس کے باوجود ایک شہری ہونے کے ناطے سے ہمارا یہ رائٹ ہے اور ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں ایس ایچ او کا نام پتہ ہونا چاہیے. اور اب پولیس نظام میں سمجھتا ہوں بہت بہتری آ رہی ہے, چینجز آئے. پبلک ایڈ کے توسط سے تو میں نے جب بھی لیٹر لکھا ہے یا میں نے جب بھی فون کیا ہے, جماعت اسلامی کو بہت اچھا رسپانس ملا ہے. میں عوام کو بھی یہ کہ آپ کے سوال کے نتیجے میں ارج کرنا چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جائیں, جینٹلی ملاقات کریں. ہر آدمی برا نہیں ہوتا. کچھ کالی بھیڑیں جو ہیں اس پورے شعبے کو بدنام ضرور کرتی ہیں, لیکن یہ کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. سر اسی چیز کے ساتھ میں یہ چیز آپ نے بہت اچھی چیز کہی کہ ہر انسان برا نہیں ہے,
तो लोग जो है ना वो बैकवर्ड्स की तरफ जो जा रहे हैं ना, तो उनको मजीद यही अवाम एक मैसेज ये हमारा तो रवैयों से बेहतर होगा बिल्कुल। अगर पुलिस मजीद अपने रवैये को प्लेजेंट करे और जैसे कि POLICE पुलिस का मतलब है उस तरीके से वो काम करेगी तो लोगों में एक एतमाद आएगा। और मैं समझता हूँ कि जब मेरा एतमाद बहाल हो रहा है तो मैं आप लोगों से फिर कहता हूँ कि आप जाएं, अच्छे से चाय पिलाएंगे वो आपको, वो बहुत रिस्पेक्ट देंगे वाली आपको। चाय सर? वो पहले क्लियर करें, चाय कौन सी वाली? चाय पानी वाली नहीं, वो अगर आप अच्छे से जाएंगे। मेरी चाय रुक गई। नहीं, आपकी चाय, एक तो चाय पानी होता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको जाना चाहिए। अच्छा, अब आ जाए दूसरी सवाल जो आप भी कह रहे थे कि आपसे राब्ता कहाँ किया जाए, है ना? ये वाला भी आपका सवाल। जी सर, बिल्कुल सर। नजीब, क्योंकि आप हैं, नजीब अयूबी साहब हैं, ये तो जनरल सेक्रेटरी। हमारा जो वक्त हो रहा है वो ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से वापस आके हम अपने सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो नाजरीन, हमारा जो वक्त हो रहा है वो ब्रेक का हो रहा है। देखते रहिए मुस्कुराते सवाल। एक सवाल था जो मैं चाहूंगी कि हम आज जो है करें शहजाद साहब से। जी शहजाद साहब, एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर की सैलरी में डिफरेंस क्यों आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइवेट टीचर और गवर्नमेंट टीचर? हाँ, कि देखें, प्राइवेट स्कूल तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो तरक्की पे जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल से ज़्यादा, तो प्राइवेट स्कूल की टीचर्स की सैलरी गवर्नमेंट स्कूल की टीचर से कम कैसे है? क्या रीज़न है? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से कम है। गवर्नमेंट जो है वो तो उसने देनी ही थी, वो तो उसने देनी थी तालीम सेक्टर में कैप लगे हैं जिसके तहत वो सैलरी देता है। उसका जो कैप है वो है, अगर जो स्कूल की मैक्सिमम फीस है तो 4 बच्चों की फीस से कम वो कोई भी प्राइवेट स्कूल किसी टीचर को नहीं दे सकता। यानी कि अगर किसी स्कूल की 10,000 फीस है तो उसके जो वेज होगी, मिनिमम वेज होगी उस स्कूल के टीचर की, वो 40,000 रुपीज़ होगी। तो ऐसे ही है, मतलब लाजिम आते हम दरअसल एग्जाम्पल देते हैं एक 500 रुपये लेने वाले स्कूल की, और देखते हैं हम एलीट क्लास स्कूलों की तरफ कि वो तो 2-2 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। तो जो 2 लाख रुपए फीस ले रहा है वो उस हिसाब से अपने टीचर्स को पे करेगा, जो 500 फीस ले रहा है वो अपने हिसाब से वो करेगा, पे करेगा। लेकिन अब कंपटीशन का क्योंकि इतना ज़्यादा दौर है तो कोई भी ऐसा नहीं है कि अनम को अगर हम टीचर के तौर पर रख रहे हैं और हम इन्हें हम कह रहे हैं कि 20,000 अगर हम पे कर रहे हैं तो दूसरा स्कूल अगर 25 पे कर रहा है या 30,000 पे कर रहा है या 40,000 पे कर रहा है, तो अनम का तो ये हक है कि वो वहाँ जाके मतलब वो करेंगे। और ये भी पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है। मतलब ये लाजमत है, आपने हमसे एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद पूरा साल जो है वो हमारे पास पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट में ही होता है कि वो कंटिन्यू, क्योंकि वो ग्रेजुएटी और पेंशन का सिलसिला होता है, तो वहाँ पढ़ा भी नहीं रहे लेकिन वो सैलरी भी ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कि वो जो बहुत, यानी कि अगर उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन उनका एतमाद, उनका पढ़ाने का तरीक़ा, उनकी वर्कशॉप जो हम कराते हैं वो इतनी बेहतर होती हैं कि उसके बाद जो है वो तमाम पेरेंट्स, वो रुझान होता है किस तरह पढ़ाने का बच्चों के। अगर ये सैलरी से देखा जा रहा होता तो फिर किसी बच्चे को भी प्राइवेट में नहीं आना चाहिए था, उसे सबको कहाँ चला जाना चाहिए था, गवर्नमेंट में चला जाना चाहिए था। ऐसा नहीं हो रहा। इसका मकसद टीचर्स का भी एतमाद है, बच्चों का भी एतमाद है, और आराम से सुकून से सिस्टम चल रहेगा। सिस्टम में बिगाड़ कब आता है? जब आप किसी सिस्टम में जो बुराइयां हैं उनको रोकें और जो अच्छाइयाँ उनको अप्रिशिएट करें। हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छाइयों को भूल जाते हैं। सिर्फ हम उस मक्खी की तरह हैं जो सिर्फ पूरे जिस्म को छोड़ के उस जख्म पे, जहाँ जख्म है, सिर्फ उस पे जाके बैठ जाती है। तो अभी जैसे वहाँ पे सर कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो वो हम तो अपने उस पर फराज वाले उस पर अमल दरामद पे करते हैं। मैं तो सर को भी कहूँगा, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था। अपने इससे ही कोई शम्मा जलाते जाते। तो हम जो अपनी शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसे बेहतर तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे अप्रिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि मुख्तलिफ इदारे हमें आके हरासमेंट करें। हरास करेंगे तो लाजिम आते कल क्या होगा? ये एक टीचर के पास वो रिस्पेक्ट के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जब आप मोबाइलें उसके स्कूल पे भेज देंगे, अब कैंपेन चलती है पोलियो की, ठीक है, हम बिल्कुल सब साथ मिलकर करते हैं। कैंपेन चलती है खसरा की, कोई वैक्सीनेशन की, हम हमारे साथ लाइव कॉल है, हम एक कॉलर लेंगे। अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत में? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, आप बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ मेयार तालीम की है और दूसरा ये टीचरों के होता है।
شہر میں دیکھ رہے ہیں اتنے بے تحاشا اسکول کھلے ہوئے ہیں اور اس میں تعلیم کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت کم سے کم ہے. پہلے ہم اپنے اسکول میں جایا کرتے تھے تو ہمارے بٹن پورے دیکھے جاتے تھے, ناخن دیکھے جاتے تھے, شوز دیکھے جاتے تھے. آج کل بچوں کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ ان کے بال بنے ہوئے ہیں یا نہیں ہے, کٹی ہوئی. تو اس طرف بھی رجحان کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے یہ پوچھیے گا جی ان سے. سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو استاد کی تربیت کا. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, آپ کا سوال آ گیا, ہم جواب بھی دیں گے. جی سر. جی آخر کا جملہ کیا کہا, میں نہیں سن پایا ان کا. پہلے بچوں کی وہ پہلے بچوں کی اس پر توجہ دی جاتی تھی. جی بالکل ایسا ہے نا. دیکھیں جب تک وہ رہا تعلیم و تربیت ایک عنصر, تو وہ سب چیزیں ہم دیکھتے تھے, وہ گھر سے بھی شروع ہوتی تھیں اور اسکولوں میں بھی ہوتی نہیں. اب ایکٹ آ گیا, لازمات ہے, ہم بھی اس کو کرتے ہیں. خوف ہوتا تھا, خوف ہوتا مما نیلز کاٹ دو, پنشمنٹ ملے گی. اب وہ خوف جو ہے وہ اساتذہ کی طرف ٹرانسفر ہو گیا کہ وہ انہیں ڈانٹ بھی نہیں سکتے, وہ انہیں کچھ پنش بھی نہیں کر سکتے, جس کی وجہ سے ہم دراصل ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں مشرقی معاشرے میں اور ہماری سوچیں ساری مغرب کی طرف ہوتی ہیں. اور پھر جب ہمارا بچہ وہ مغرب والی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہم فوراً سے جم کر کے کہاں جاتے ہیں, مشرق میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا. تو پیرنٹس اسے ڈانٹ بھی سکتا ہے, پیرنٹس اسے مطلب تھپڑ بھی لگا سکتا ہے, لیکن اب اسکولوں میں تو یہ پابندی لگا دی آپ نے. اب اگر بچہ کوئی نہیں کر رہا, اب آپ مطلب جیسے بھی سوال کر رہے تھے کہ بال کٹتے تھے, شرٹ وہ دیکھا جاتے تھے, ایسا ہوتا ہے. نیٹ کلین ابھی بھی پیرنٹ پہلے تو نیٹ اینڈ کلین جیسا نمبر بھی دیے جاتے تھے. ابھی بھی ہے, ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ موجود ہے. لیکن وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ مختلف فیشنیبل ہیئر کٹنگ آ گئی ہے, اب پیرنٹس کروا کے بھیجتے ہیں نا. اب اگر ہم وہاں پہ جو پرائیویٹ اسکول ہے یا سیکٹر ہے, جب وہ بہت زیادہ اعتراضات اس پر اٹھاتا ہے تو لازمات ہے, ہمارا وہ قانون بنا ہوا ہے جی, اب تو آپ نہ اسے ڈانٹ سکتے ہیں نہ پنش دے سکتے ہیں. تو جب یہ چیزیں جزا اور سزا کا اگر کانسیپٹ نکال دیں آپ, تو لازمات ہے کون پھر نیکی کرنے جائے گا. آپ نیکی کری اس وجہ سے رہی ہیں کہ آپ کو خوف ہے مجھے جہنم میں نہ بھیج دیا جائے, اور نیکی اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. تو بچوں میں یہ والی صلاحیت جو تربیت والی تھی, یہ تھوڑے سے اب فقدان ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ پہلے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے اگر گیسٹ آئے ہوتے تھے تو ہم پہلے گیس جب تک نہیں لے لیتے تھے کھانا, ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن آج آپ دیکھیں ابھی ہم بیٹھے بھی نہیں ہیں, کھانا شروع بھی نہیں ہوا ہے, ہم اپنے بچوں کو نہیں پہلے اسے دے دو, مطلب اسے بھوک لگ رہی ہے. تو یہ جو ہم تربیت کرتے تھے وہ تربیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. دوسرا موبائل, یہ جو موبائل نے ہمارے جو رہی صحیح وہ تھی تربیت, وہ اس نے ختم کر دی. ابھی آپ دیکھیں کوئی مونٹیسری کا بچہ ہے, اسے کھانا کھلانے کے لیے پیرنٹس جو ہیں اس پہ پوئم لگا دیتے ہیں اور وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے. اسے یہی نہیں پتا کہ وہ کتنا کھانا کھا رہا ہے. یہ دونوں کی مل کے ذمہ داری ہے. جی سر, اب میں یہ چاہوں گی کہ آپ بتائیں سوال سے تھوڑا سا, آپ ہمارے پیرنٹس کو کیا میسج دیں گے کہ کیا ایکٹیویٹی دوبارہ ہم اپنے اندر لائیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے جو غلط وے میں جا رہا ہے وہ دوبارہ صحیح لائن پہ آنا شروع. بات یہ ہے کہ یہ اسکول ہے نا, پہلا پیار ہے ایک بچے کا, پہلا پیار ہوتا ہے, اساتذہ سے بھی پیار ہوتا ہے, کتابوں کی خوشبو سے بھی پیار ہوتا ہے, نیو کمر جو بچہ ہوتا ہے. لیکن اب کیا ہو گیا, نہیں میری بات ہونے دے, میری بات ہونے دے. تو جب یہ پیار ہوتا ہے تو دونوں طرف سے تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. یہ آرڈر وارڈر یہ لاء بنتے رہیں گے. ایک جو استاد کا ایک تقدس ہے, اس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرتے رہے. اگر کوئی پرابلم ہوگی معاشرہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا, لیکن یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. بچوں کو چاہیے, گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں, وہ رسپیکٹ کا وہ لیول بنائیں. مجھے یاد ہے کہ میں جب میٹرک سے پہلے میرے ایک استاد نے کسی وجہ سے میری سالانہ فیس جمع کرا دی. اس وقت شاید 72 روپے تھی, بہت بڑا اماؤنٹ ہوگا. مجھے آج تک وہ استاد یاد ہیں کہ میرے گھر کی کیا مجبوری تھی کہ میں فیس نہیں جمع کرا سکا, وہ استاد نے جمع کرائی. تو وہ رسپیکٹ کا لیول, کیا آج وہ رسپیکٹ ہے؟ آج آپ بچے کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں, اس کے والدین کو بلا کے ذلیل کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں آتی ہیں. یہ کچھ ہوتا ہے, کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے, ہائی لائٹ بہت ہو جاتا ہے. تو بہرحال اب آپ وہ سوال سر ایک چیز بس چھوٹی سی ایڈ کروں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے, کہ بچے جو ہیں آج کل بڑے اگریسو ہو رہے ہیں ٹیچرز کے ساتھ, اس کا ذرا تھوڑا سا وہی تو میں بات کر رہا تھا. میں نے بیٹا وہی بات کی ہے حماد, کہ یہ دونوں طرف کی ذمہ داری ہے. اچھا اب آ جائیں ایز فار ایز کنسرن کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا انپٹ کیا ہے معاشرے میں.
तो बीइंग अ जनरल सेक्रेटरी पब्लिकेट जमात इस्लामी, बनो काबिल का किसी सियासी जमात ने नहीं किया। इस वक्त 2 लाख से ज़्यादा बच्चों को आईटी की फ्री हम करवा चुके हैं और 20 लाख बच्चे हमारा टारगेट है। तो बनो का असल में क्या है कि हम कन्वेंशनल तालीम पे जा रहे हैं, तरबियत उसमें से निकल गई, जैसे आपने कहा सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। एजुकेशन के साथ जब तक आप तरबियत को नहीं डालेंगे और स्किल्स को नहीं डालेंगे, ये जो दौर है कोविड ने हमें सिखाया कि घर बैठ के भी काम हो सकता है, बेशुमार काम हो सकते हैं, ऑनलाइन हो सकते हैं। तो बनो काबिल का प्रोग्राम आईटी के नौजवानों को तैयार कर, गवर्नमेंट इस सेक्टर में भी बहुत पीछे है, उसने आज तक कोई आईटी का अलाउंस ही नहीं किया। जमात इस्लामी, हाफिज नईमुर रहमान और पूरी टीम ने मिलके इस वक्त जो टारगेट है 2 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी। और इसी तरीके से अगर सब अपना इनपुट डालें, हमारा टारगेट है कि आइंदा 4 सालों में 20 लाख बच्चे आईटी ग्रेजुएट